باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل بامطابق مقدس متی 11 باب 20 سے 24 آیات۔ اس وقت وہ ان شہروں کو ملامت کرنے لگا جن میں اس کے اکثر معجزے ظاہر ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے توبہ نہ کی تھی۔ اے کورزین، تجھ پر افسوس! اے بیت صدا، تجھ پر افسوس! کیونکہ یہ معجزے جو تم میں کیے گئے اگر سور اور سیدون میں کیے جاتے تو وہ ٹاٹ اوڑھ کر اور خاک میں بیٹھ کر کب کی توبہ کر لیتے۔ پس میں تم سے کہتا ہوں کہ سور اور سیدون کا حال عدالت کے دن تمہارے حال سے زیادہ قابل برداشت ہوگا۔ اور اے کفرنہوم، کیا تو آسمان تک بلند کیا جائے گا؟ تو عالم اسفل تک اترے گا، کیونکہ یہ معجزے جو تجھ میں کیے گئے اگر سدوم میں کیے جاتے تو وہ آج تک قائم رہتا۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ عدالت کے دن سدوم کے ملک کا حال تیرے حال سے زیادہ قابل برداشت ہوگا۔ پاک انجیل کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں یقین ہوتا ہے، اور جہاں یقین ہوتا ہے وہاں معجزے بھی ہوتے ہیں۔ ایمان کا تحفہ خدا کی برکت، بخشش اور نعمت ہے۔ بائبل مقدس میں ایمان کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ ایمان امید کی ہوئی چیزوں کی ماہیت اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ آج کا کلام اور پیغام لے کر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں برادر شہروز عاشق، سینٹ ہنری کیتھولک پیرش، چک نمبر 424، فیصل آباد سے۔ عزیز مومنین، زمانہ ابتدائی سے خدا کا کلام اور اس کا پیغام ہر ایک بنی نوع انسان کے لیے، مومن مرد اور مسیح کے لیے ایمان اور اعتقاد رہا ہے۔ یہی مسیحی زندگی کا دروازہ، ہماری بنیاد اور منزل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں نیکی اور بدی، تاریکی اور روشنی، خیر اور شر ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف برپا ہوئے ہیں۔ کہیں محبت کا راج ہوتا ہے اور کہیں نفرت غالب آ جاتی ہے، کہیں صلح ہوتی ہے اور کہیں جنگ۔ جب سے انسان اس زمین پر نمودار ہوا ہے، یہی دو قوتیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا خدا زندگی اور محبت کا خدا ہے، روشنی اور سلامتی کا خدا ہے۔ خدا صرف مالک اور خالق ہی نہیں، وہ نہایت رحیم اور مہربان بھی ہے۔ وہ صابر اور پاک ہے۔ اس نے ہر زمانے میں انبیاء کے ذریعے انسان کو سیدھے راستے پر چلنے کا موقع فراہم کیا ہے، انہیں ایمان میں مضبوط کیا ہے، انہیں محبت اور خدمت کا درس دیا ہے۔ آج کی انجیل مقدس کے تاریخی پس منظر میں دیکھا جائے تو یسوع المسیح کم اعتقادوں پر افسوس کرتا ہے۔ اس میں 6 شہروں کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں سے 3 تعریف کے لائق ہوئے ہیں۔ ان شہروں میں یسوع المسیح اکثر آتا جاتا، تعلیم دیتا، معجزے کرتا، تمثیلیں سناتا، آباد خانوں میں تعلیم دیتا، شاگردوں کی تربیت کرتا رہا۔ ان شہروں کو یسوع المسیح سے بے شمار برکات حاصل ہوئیں، مگر یسوع مسیح ان کی کم اعتقادی پر افسوس کرتا ہے۔ میرے عزیزو، جس پر یقین اور ایمان رکھا جاتا ہے، توکل اور بھروسہ رکھا جاتا ہے، پھر وہی زندگی، روشنی، تسلی، نور، سکون، سلامتی، راحت، ہدایت، رہنمائی، دفاع، تحفظ، پناہ گاہ، معافی، شفا، تبدیلی، ترقی اور ایمان کا فضل ہوتا ہے۔ یسوع المسیح نے اپنی منادی کے آغاز میں، تبلیغ میں اور پرچار میں ہم سب کو ایمان میں مضبوط رکھا ہے۔
خدا کی بادشاہی کا پرچار کیا ہے، اور ہر ایک مومن جو اس پر ایمان رکھتا ہے انہیں ایمان کی نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ تو اسی لیے آج کا کلام اور پیغام ہم سب کو ایک بار پھر ایمان میں مضبوط رہنے کا درس دیتا ہے، کیونکہ اسی کے وسیلہ سے اگر ہم کلام مقدس میں دیکھیں تو سب نے نجات اور شفا پائی ہے، نا امیدی میں امید دار ہوئے ہیں، ایماندار ہوئے ہیں، وفادار ہوئے ہیں، حقدار ہوئے ہیں۔ اسی لیے آج کا کلام اور پیغام ہم سب کو یقین، توکل اور بھروسہ دلاتا ہے کہ زندہ خدا کے نام اور کلام پر ایمان رکھتے ہوئے ہمیشہ اسی کا پرچار کرتے رہیں اور اسی سے برکت پاتے رہیں۔ مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلہ سے آمین۔